کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، سامنے مشکل ہو، لوگ مخالفت کر رہے ہوں اور حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہوں۔ ایسے وقت میں ایک مومن کے دل سے ایک جملہ نکلتا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات قبول کرنے کے بجائے مخالفت کی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ظاہری طور پر نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ سوچئے، ایک طرف ایک انسان اور دوسری طرف ایک پوری قوم۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ مخلوق پر نہیں، اللہ پر تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ وہی تھی لیکن اللہ کا حکم سے بدل گئی۔ جو چیز انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی تھی، وہی اللہ کے حکم سے سلامتی کا ذریعہ بن گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو حالات کی طاقت اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن کا ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھیے۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان صحابہ میدان میں آرام کر رہے تھے۔ جنگ ابھی ختم ہوئی تھی کہ اسی وقت ایک خطرناک خبر پہنچی۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ کفار کا ایک بڑا لشکر دوبارہ جمع ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ لیکن اس خبر نے ان کے ایمان کو کمزور نہیں کیا، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، خطرے سے آنکھیں بند کرنا نہیں، بلکہ خطرے کے باوجود اللہ پر یقین قائم رکھنا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی کئی آزمائشیں ہیں۔ کسی کو روزگار کی فکر ہے، کسی کو کاروبار کے نقصان کی، کسی کو گھر کے حالات پریشان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ خاموشی سے اپنے رب کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں حسبی اللہ ونعم الوکیل میں یاد دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ میرا رب میری پریشانی کو جانتا ہے، میری حالت کو جانتا ہے، اور وہ اس راستے کو بھی جانتا ہے جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے قدم بھی اٹھانے ہوتے ہیں۔ آپ محنت کریں، جائز راستے اختیار کریں اور دعا کرتے رہیں۔ کوشش ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جو نتیجہ آئے اسے اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیں، کیونکہ سچا توکل دل کو نتیجے سے پہلے ہی سکون دے دیتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جن کے سامنے آگ تھی مگر ان کا بھروسہ صرف اپنے رب پر تھا۔ اور کبھی ان اہل ایمان کو دیکھیں جن کے سامنے دشمن کا خوف تھا مگر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ دونوں مواقع پر ایک ہی حقیقت سامنے آتی ہے، اللہ کافی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی حقیقتاً اکیلا نہیں ہوتا۔ جب دل گھبرائے تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی دعا جاری رکھیں، اور اپنے رب پر یقین قائم رکھیں، کیونکہ منزل سے پہلے یقین کا سفر ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو کوشش سے نہیں روکتا، بلکہ اسے ہمت دیتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے اور نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیونکہ جس دل میں اللہ پر بھروسہ ہو وہ مشکل میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں سچا توکل عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو مضبوط کرے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔